بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم مجھے ایذا کیوں دیتے ہو، کیوں مجھے دکھی کرتے ہو، اور تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. فلما زاغوا، لیکن جب وہ ٹیڑھے ہوئے، انہوں نے اتباع میں کوتاہی کی، ٹیڑھا پن اختیار کیا. ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دل ہی ٹیڑھے کر دیے، پھیر دیے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ بدکاروں کو ہدایت نصیب نہیں فرماتے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم مجھے ایذا کیوں تکلیف دیتے ہو، مجھے کیوں دکھی کرتے ہو. قوم یا امت اپنے نبی کو کیا ایذا دے سکتی ہے، کیا دکھ دیتی ہے؟ نبی کا اتباع نہ کرنا نبی کو دکھ دینا ہے. جب قوم نے خواہشات نفس کی پیروی کی اور کما حقہ اطاعت کا حق ادا نہ کیا، تو ایک تو یہ گناہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہے. نبی جو کچھ فرماتا ہے وہ اللہ کے حکم سے فرماتا ہے، اور اس کو نہ ماننا اللہ کی نافرمانی ہے. ایک گناہ تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ جب بندہ برائی کرتا ہے یا خلاف شریعت کوئی کام بھی کرتا ہے تو وہ ایذائے رسول کا سبب بنتا ہے، نبی کو دکھ ہوتا ہے اس سے. اور ایذائے رسول بہت بڑا جرم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ اللہ اللہ، ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم دنیاوی رواجات کی طرح، کفار و مشرکین کی طرح شور شرابہ کر کے، ڈھول باجے بجا کے، میلے ٹھیلے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اطاعت حق میں، اتباع شریعت میں اور اسلام پر عمل کرنے میں. تو یہ دو باتیں ہو گئیں کہ اسلام پر عمل کرنے میں، خلوص دل سے عمل کرنے میں اللہ کی رضا حاصل ہوئی، اور اپنے نبی کی خوشنودی حاصل ہوئی.
مشرکین میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جو واقعی اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے یا اپنے رواجات کو یا باپ دادا کے مذہب کو، اور انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے پر یقین نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ حضور کی ایذاء کا سبب بننا پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی ایسی بات کریں، کوئی طعن و تشنیع دیں یا کوئی توہین آمیز جملے کہیں، اس طرح کی نہیں۔ ان لوگوں کو توبہ نصیب ہوئی، مسلمان ہو گئے۔ ایسے مشرکین جو باتیں کر کے، طعنے دے کر، فتوے لگا کر، جھوٹ بول کر حضور کی توہین کا سبب بنتے تھے، تاریخ گواہ ہے کہ انہیں توبہ نصیب نہیں ہوئی۔ اگر وہ حضور کے خلاف لڑے تو ایسے بھی بہت تھے جنہوں نے حضور کے خلاف جنگ کی۔ بدر میں کتنے لوگ تھے جو مخالفین تھے، مگر بعد میں انہیں نور اسلام نصیب ہوا۔ تو مخالف ہونے کے باوجود بھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر آپ کی بات تسلیم نہیں کر رہے تو آپ بھی ایک طبقے کے لیڈر ہیں، قائد ہیں، اس کی عزت کی جانی چاہیے۔ قیادت میں یا لیڈرشپ میں اللہ کریم نے منع فرمایا کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو۔ جب وہ جھوٹے خدا ہیں، باطل ہیں، تو انہیں برا کیوں نہ کہا جائے؟ تو فرمایا دلیل سے انکار کرو، دلائل سے ثابت کرو کہ یہ غلط ہے، لیکن بھلا برا نہ کہو، سخت جملے نہ کہو، توہین آمیز باتیں نہ کہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اس کے بدلے میں کفار تمہارے سچے رب کی توہین کریں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو، اپنے والدین کو گالی نہ دو۔ یا رسول اللہ، ایسا بدبخت کون ہوگا جو اپنے آپ کو، اپنے والدین کو گالی دے؟ فرمایا جو دوسرے کو گالی دیتا ہے، اس کے جواب میں جب اسے یا اس کے والدین کو گالی پڑتی ہے تو اس کا سبب تو وہ خود ہے، گویا اس نے خود گالی دی۔ تو ہمارے ہاں تو اب یہ رواج ہو گیا ہے نا کہ ہم بات ہی توہین آمیز انداز سے شروع کرتے ہیں، اور توہین بھی لیڈروں کی کرتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، یہ رویہ صحیح نہیں ہے۔ باطل بھی اگر کوئی لیڈر ہے کسی کا تو انسانی احترام بحال رہنا چاہیے، وہ غلط ہے تو دلائل سے اس کی غلطی ثابت کی جائے، لیکن توہین نہ کی جائے۔ تو اگر یہ اصول عام زندگی میں بھی ہے تو پھر نبی کی توہین کرنا یا اللہ کے نبی کو ایذا دینا کتنا بڑا جرم ہے۔ اور ہم معمولی سمجھتے ہیں گناہ کو، لیکن کوئی گناہ معمولی نہیں ہوتا، چونکہ گناہ نافرمانی ہوتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے نبی کی نافرمانی ہے۔ تو خلاف اسلام بات کرنا یا کام کرنا، کلام اور عمل، نظریہ اور عقیدہ، یہ سب باتیں توہین رسالت میں شمار ہوتی ہیں۔ ایذاء رسالت میں توہین سے بھی ایذاء بڑا خطرناک لفظ ہے۔ توہین کرنا اور ایذاء دینا یہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہم رسومات کے اسیر ہو گئے ہیں۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ آ رہا ہے تو ہم خوشی کے نام پر عجیب و غریب حرکتیں کریں گے اور شور و شر، مسجدیں ویران پڑی ہوں گی، نمازیں چھوٹ جائیں گی، اذانیں نہیں ہوں گی، جلوس نکل رہے ہوں گے، ڈھول باجے بج رہے ہوں گے، تماشے۔
کوئی نہیں کہتا کہ حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی نہ مناؤ، ضرور مناؤ۔ خوشی منانے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے 2 عیدیں مقرر فرمائی ہیں اسلام میں، رمضان کے مکمل ہونے پر عید رمضان اور قربانی کی عید الاضحیٰ۔ طریقہ کیا بتایا؟ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، نئے کپڑے پہنو، غسل کرو، خوشبو لگاؤ، اپنی اپنی مساجد سے نکل کر سارے کوشش کرو سارا شہر ایک جگہ جمع ہو جائے، 2 رکعت نفل پڑھو، دعا کرو۔ خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ لباس اچھے پہنو، نہاؤ دو، خوشبو لگاؤ اور اللہ کی عبادت کرو، مزید سجدے کرو، دعائیں مانگو۔ خوشی منانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ڈھول باجی جمع کر لو اور طوفان بدتمیزی مچا دو، یہ ایذائے رسول کا سبب بنتا ہے۔ اور مذہب ضد یا آنا کی بنیاد پہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگ منع کرتے ہیں ہم نہیں مانیں گے، ہم ایسا ہی کریں گے، یہ نہیں ہوتا مذہب میں۔ منع کرنے والوں کو بھی انہیں ہرانے کے لیے منع نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری جیت ہو گئی، وہ ہار گئے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور نیکی پر بلانے کے لیے اور ان کی ہمدردی میں دعوت دی جائے کہ ایسا نہ کرو، اور کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھلائی کس طرف ہے، سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بعض باتوں میں جب انہوں نے، حالانکہ بہت بالکل مخالفت تو نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ تھے، فرعون کے مقابلے میں ساتھ رہے، انہوں نے ہجرت کا حکم دیا، ساتھ ہجرت کی، سمندر میں کودنے کو حکم دیا، کود گئے، اللہ نے راستے دے دیے۔ اس کے باوجود چھوٹے چھوٹے امور میں، اپنے کاموں میں، نماز میں کوتاہی کر دی، عبادت میں کوتاہی کر دی، کھانے پینے کے معاملات میں غلطی کر دی، بات کرنے کے انداز میں تو کوتاہیاں کرتے تھے۔ تو فرمایا یہ کیوں کرتے ہو؟ یہ میری ایذا کا، دکھ کا سبب بنتی ہیں۔ لِمَ تُؤْذُونَنِی، مجھے کیوں ایذا دیتے ہو؟ اور جب تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یعنی کافر اگر ایذا دیتا ہے تو بھی بڑا جرم ہے، لیکن یہ جاننے اور ماننے کے بعد، رسول ماننے کے بعد پھر ایذا کا سبب بننا، ایسے کام کرنا جو ایذائے رسول کا سبب ہو، یہ تو بہت ہی بڑا جرم ہے۔ جب تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، تو پھر ایسا کیوں کرتے ہو؟ پھر جن لوگوں نے بات نہ مانی اور اسی پر اڑے رہے، فَلَمَّا أَزَاغُوا، انہوں نے ٹیڑھا پن اختیار کیا، اس بات کی نزاکت کو، لطافت کو نہ پایا، نہ سمجھا، اور ٹیڑھے ٹیڑھے ہم ایسا ہی کریں گے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَ، اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ دل ٹیڑھا ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی دل برائی کو اچھا سمجھنے لگے اور اچھائی سے بیزار ہو جائے تو وہ ٹیڑھا ہو گیا، غلط طرف چل پڑا، صحیح راستے سے بھٹک گیا۔ تو فرمایا جب نبی کی ایذا کا کوئی سبب بنتا ہے تو اس سے سزا یہ دی جاتی ہے کہ اس کا دل ٹیڑھا کر دیا جاتا ہے، برائیاں اسے اچھی لگنے لگتی ہیں، نیکیوں سے بیزاری ہونے لگتی ہے، نیکیاں چھوٹنے لگتی ہیں اور برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہ سزا ہے اس دنیا میں کہ اللہ ایسے بدکاروں کو جو ایذائے رسول کا سبب بنتے ہیں ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، گمراہ ہو جاتے ہیں، پھر انہیں نیکی کی توفیق نہیں ہوتی۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی إِسْرَائِیلَ إِنِّی رَسُولُ اللَّہِ إِلَیْکُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ۔
فلما جاءهم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین۔ یہی حال فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف مبعوث ہوا ہوں، اور میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں یا میں کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا، مجھ سے پہلے جو کتاب تورات نازل ہوئی تھی میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں۔ تمام کتابیں، تمام صحیفے ایک ہی چیز ہیں، اور سب میں جو خبر، دو چیزیں ہوتی ہیں ہر کتاب میں، ایک خبر ایک حکم۔ خبر کیا ہے؟ اللہ واحد لا شریک ہے، یہ خبر ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہی جو قیوم ہے، یہ خبر ہے۔ موت اللہ کی مرضی سے آئے گی، موت ایک نئی زندگی کا نام ہے، برزخ میں حساب کتاب ہوگا، قیامت ہوگی، قیامت کو حساب کتاب ہوگا، عذاب و ثواب کا فیصلہ ہوگا، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ خبر ہے۔ خبر تبدیل نہیں ہوتی، اگر خبریں دو ہوں تو ان میں سے ایک چیز کے بارے دو خبریں ہوں تو ایک سچی ہوتی۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام صحیفے، تمام کتابیں اس خبر پہ متفق ہیں۔ خبر قرآن میں بھی وہی ہے جو آدم علیہ السلام نے دی، جو نوح علیہ السلام نے دی، جو ابراہیم علیہ السلام نے دی، موسیٰ علیہ السلام نے دی، عیسیٰ علیہ السلام نے دی، وہی خبر۔ دوسرا حصہ ہوتا ہے احکام۔ احکام وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ استعداد، طاقت، شعور وقت کی ضرورت کے ساتھ احکام بدلتے رہتے ہیں۔ ایک وقت کے لیے ایک حکم درست ہوتا ہے، دوسرے وقت کے لیے دوسرا صحیح ہوتا ہے۔ تو احکام بدلتے رہتے ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، تورات ہی کی تصدیق کر رہا ہوں، اللہ کی توحید، رسالت، آخرت کی بات کر رہا ہوں۔ جو مجھ سے پہلے نبی گزرے اور جو مجھ سے پہلے کتاب آپ کے پاس تورات ہے، میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں، اور میں ایک بہت بڑی بات یہ کر رہا ہوں کہ میں تم لوگوں کو ایک نئی خوشخبری دے رہا ہوں، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک عظیم رسول مبعوث ہوں گے جن کا اسم مبارک احمد ہوگا۔ میں اس کی خوشخبری بھی دے رہا ہوں کہ میرے بعد ابھی میں ہی نبی نہیں ہوں، میرے بعد بھی نبوت ہوگی اور ایک عظیم رسول مبعوث ہوں گے جن کا نام نامی احمد ہوگا۔ تو تورات میں عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی اور بے شمار نشانیاں بتائیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام کی نشانیاں بھی، اگرچہ دین عیسوی مسخ ہو گیا، شرک میں مبتلا ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا، تورات مسخ کر دی، کیونکہ عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تورات کا کوئی لفظ ایسا نہیں تھا، انجیل کا کوئی لفظ ایسا نہیں تھا، انجیل انہوں نے مسخ کر دی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے پاس کوئی ایسا لفظ موجود نہیں تھا جو یہ براہ راست کہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ 12 آدمی ایسے تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا مشکل میں، انہیں حواریین کہتے ہیں، ساتھی، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، حواری ساتھی کو کہتے ہیں۔ ان 12 کے نام سے 12 انجیلیں ہیں، یہ متی کی انجیل ہے، یہ لوکا کی انجیل ہے، یہ فلاں کی، جو ان کے نام تھے ان کے نام سے ہیں۔ ان کے پاس اصل انجیل کا نسخہ جو براہ راست نبی کی لبہ مبارک سے نکلا وہ پہلے دن سے نہیں ہے، اب تو ان میں بھی انہوں نے بہت کچھ چیزیں مسخ کر دی ہیں۔ اس کے باوجود اتنی نشانیاں، اتنے دلائل موجود تھے کہ یہ صحابہ کرام کو بھی پہچانتے تھے۔ جب بیت المقدس کا محاصرہ ہوا
عہد فاروقی میں مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا، شہر کے اندر حالات، خوراک ختم ہونے لگی، دوائیں ختم ہونے لگ گئیں، آمد و رفت باہر سے چیز آ نہیں سکتی تھی، کوئی چیز باہر جا نہیں سکتی تھی، تو عیسائیوں نے، جو شہر کا حکمران تھا، اس نے اپنے مشیروں کو، جرنیلوں کو، فوجیوں کو جمع کیا، اس میں ان کا جو بڑا پادری تھا وہ بھی تھا۔ تو اس نے مشورہ کیا کہ ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ہم شکست قبول کر لیں اور شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیں، ورنہ لوگ مر جائیں گے بھوک، اگر ایسا نہیں کرنا تو پھر دروازے کھول دو اور بے جگری سے لڑو، اب ہم معاشرے میں نہیں رہ سکتے، دو ہی راستے ہیں، تو مشورہ کر لو کون سا راستہ اپنایا جائے۔ تو مذہب کو اولویت تھی، پادریوں کا، گرجا کا کنٹرول ہوتا تھا حکمرانوں پر، تو پادری، سب سے بڑا پادری جو تھا وہ بھی موجود تھا، اس نے کہا بھی ایک کام کرو، اب مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، تو صحابہ کرام کے اوصاف بھی ہماری کتابوں میں دیے ہوئے ہیں، مسلمانوں سے یہ مطالبہ کرو کہ اپنے امیر المومنین کو یہاں بلائیں، میں انہیں دیکھوں گا، جو تورات میں دلیلیں دی گئی ہیں، نشانیاں دی گئی ہیں، اگر وہ ان کے مطابق ہے تو پھر یہ تورات میں یہ بھی دیا گیا ہے کہ بیت المقدس اس کے قبضے میں چلا جائے گا، پھر لڑنے کا فائدہ نہیں، لڑو گے تو بھی شکست ہوگی، تو بغیر لڑے ہار مان لو، اور اگر وہ نہیں ہے، اس میں وہ نشانیاں نہیں ہوں گی تو پھر بے شک لڑو، پھر تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ چنانچہ دارالخلافہ گزارش بھیجی گئی، حضرت عمر تشریف ہے، وہ لمبا واقعہ ہے، مختصراً یہ کہ جب اس پادری نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، تو اس نے کہا یہ وہی بندہ ہے جس کی تعریف ہماری کتابوں میں موجود ہے، چنانچہ عیسائیوں نے بغیر لڑے شہر سپرد کر دیا۔ یعنی اتنی نشانیاں صحابہ کرام کی بھی اس میں تھیں، تو پھر حضور کی تو کتنی ہوں گی، کتنی تفصیل سے ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں پہلی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں اور آنے والے عظیم رسول کی بشارت بھی دیتا ہوں، جن کا نام نامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، یہ حقائق بھی بیان فرمائے اور بے شمار معجزات دکھائے۔ عجیب معجزہ تھا، ان کے عہد میں طب کا بہت زور تھا اور بڑے بڑے باکمال حکماء تھے، طبیب تھے، لیکن کوئی طبیب مردے کو زندہ تو نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مردے زندہ ہو جاتے، بیمار تو صحت مند ہوتے ہی مردے زندہ ہو جاتے۔ مادرزاد اندھے جن کی بینائی قدرتی طور پر، تخلیقی طور پر ہی نہیں ہوتی تھی، انہیں دم فرماتے، دعا کرتے تو ان کی بینائی درست ہو جاتی۔ بہت سے مٹی کا پرندہ بنا کر قرآن کریم بتاتا ہے کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اس پر پھونک مارتے، دم کرتے تو وہ زندہ پرندہ بن کر اڑ جاتا۔ تو یہاں سے دم کرنے کی دلیل بھی قرآن میں موجود ہے کہ قرآن کریم یا اللہ کی کچھ آیات پڑھ کر پھونک ماری جائے تو برکت ہوتی ہے۔ تو جب اتنی عظیم معجزات بھی انہوں نے پیش کیے تو انہوں نے سادہ سا جواب دے دیا، ھذا سحر مبین، یہ سب جادو کا کرشمہ ہے، آپ جادوگر ہیں، نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ تو فرمایا اب اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا، من اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ بولے اس سے بڑا گناہ کیا ہو۔ یعنی دین میں وہ بات کرنا جو نبی نے ارشاد نہ فرمائی ہو، یہ اللہ پر جھوٹ بولنا ہے۔
کیونکہ اللہ کی بات اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے۔ تو ہمیں عقیدے اور دین کی بات کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ حضور کے ارشاد کے خلاف ہوگا تو اللہ پر بہتان ہوگا، اللہ پر جھوٹ ہوگا۔ اور اس سے بڑا کون سا جرم ہو سکتا ہے، اس سے بڑا کون سا ظلم ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ پر جھوٹ بولے؟ وہ یدعا الی الاسلام، حالانکہ دعوت اسلام بھی موجود ہو، اسے اسلام کی طرف بھی بلایا جا رہا ہو۔ اور اسلام کا یہ کمال ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبوت کی تکمیل ہو گئی، اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو اسلام میں اللہ نے وہ قوت رکھی کہ آپ کی ذات بابرکات صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک اسلام کی سچی دعوت قائم رہے گی۔ دنیا سے انکار نہیں ہوگا، مٹایا نہیں جا سکے گا۔ بے شک گمراہی پھیل جائے، کفر پھیل جائے، لیکن حق مٹے گا نہیں۔ کسی نہ کسی گوشے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ دعوت اسلام دیتا ہی رہے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ بندوں کے نصیب ہیں جو خلوص سے اتباع کی کوشش کرے گا، اسے اللہ نصیب کر دے گا۔ جب حضور مبعوث ہوئے تو روئے زمین پر تاریکی اور ظلمت تھی، ظلم کا دورہ تھا، جبر اور تشدد تھا۔ ہر قوم کے اپنے رواج تھے، ہر قوم کے اپنے عقائد تھے، ہر لوگوں کے اپنے اپنے ادیان باطلہ تھے۔ کوئی اللہ کا نام لینے والا، کوئی توحید کا پرستار ملتا نہیں تھا۔ معدود چند لوگ ایسے ملتے ہیں جو بحمد اللہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت پرستی کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن اللہ کیسا ہے کس بات پر ہمیں اس کا پتہ نہیں، لیکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کو اللہ کا نام سکھایا، اللہ کا دین بتایا، اللہ کی ذات و صفات کے بارے بتایا، زندگی موت کے فلسفہ بیان کیا، حتیٰ کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہر کام کے کرنے کا سلیقہ بتایا۔ اب یہ معمولی بات نہیں تھی کہ پوری دنیا کے خلاف ایک نیا طرز عمل، ایک نئی سوچ، ایک نیا کردار رکھ دیا گیا۔ یہ منوانا آسان تو نہیں تھا کہ ہر طرح کے لوگ اپنا رواج، اپنی رسومات، اپنے مذاہب چھوڑ دیں۔ بظاہر تو بڑا محال نظر آتا تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ 23 سالہ عہد نبوت، 23 سالہ عہد نبوت ہے، 23 سال میں جو کچھ نازل ہوا، دین مکمل ہوا، قرآن مکمل ہوا، دین کی تکمیل ہوئی، اللہ نے مہر لگا دی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، تو حضور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے پردہ فرمانے کے 25 سال بعد تک ایک ربع صدی میں اسلام روئے زمین پر چھا گیا۔ فتوحات اسلامی نے ریاست اسلامی کو بھی بہت وسعت دی، اور پوری ریاست اسلامی میں عملاً اسلام نافذ بھی ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں اللہ کی مدد، جو اللہ کے بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو فرمایا جب اسلام کی طرف دعوت بھی دی جا رہی ہو، بلایا بھی جا رہا ہو، کھرا اور صاف ستھرا اسلام پیش کیا جا رہا ہو، اور پھر اسے قبول نہ کر کے اپنی طرف سے من گھڑت باتیں کر کے اس پہ مصر رہنا، یہ تو اللہ پر جھوٹ بولنا ہے، اللہ کے نبی پر جھوٹ بولنا ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس ظلم کا نتیجہ بھی یہی ہوتا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت کی توفیق نہیں دیتے، توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ جو لوگ خلاف اسلام روش اختیار کر لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پھونکے مار کر یہ چراغ بجھا دیں گے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔
یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ٹیڑھا پن، ہماری کی ہوئی باتیں، ہمارا کردار اسلام کو دنیا سے مٹا دے۔ اسلام تو اللہ کا نور ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں پھونکے مار کر۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا، غالب کرے گا، باقی رکھے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ کافروں کو یہ بات کتنی بھی ناپسند ہو، ہوگا ایسا ہے۔ تو گویا غلبہ اسلام جو ہے وہ اللہ کے نور کو پھیلانا ہے، اور یہ اللہ کے بندوں کو سعادت نصیب ہوتی ہے۔ سب سے بڑی سعادت صحابہ کرام کو نصیب ہوئی کہ روئے زمین پر انہوں نے اسلام پھیلایا، اور قیامت تک جو بندہ خود اسلام پر قائم ہے اور دوسروں کو اس کی دعوت دے رہا ہے، وہ اللہ کا نور بانٹ رہا ہے، اللہ کا نور پھیلا رہا ہے، اللہ کے نور کو قائم رکھنے میں خدمت کی سعادت سے بہرہور ہے، اس پر اللہ کا بہت رحم ہے۔ ہمارے ہاں تو رواج ہے نا کہ چوری سے، رشوت سے، دھوکے سے، لوٹ مار سے بھی کوئی پیسے جمع کر لے، جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں کہتے ہیں یہ بڑا قسمت والا ہے، یہ قسمت کا دھنی ہے، بڑا بختور ہے۔ فرمایا نہیں، یہ قسمت کے دھنی نہیں ہے، یہ دولت، یہ مال، یہ دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ خوش قسمت وہ ہے جسے اللہ کا دین نصیب ہے، جو دین پر عمل کرتا ہے، جو ساتھ جائے گا۔ اور پھر اس سے بھی بڑا خوش قسمت ہوا ہے جو خود بھی عمل کر رہا ہے اور دین کو پھیلانے کی بھی پورے خلوص سے کوشش کر رہا ہے، اور دوسروں کو بھی دعوت دین دے رہا ہے، جو اللہ کا نور بانٹ رہا ہے۔ کل قیامت کے اندھیروں میں، معاشر کی ظلمت میں، ان تاریکیوں میں وہی نور راستہ دکھائے گا جس کا تذکرہ پہلے تفسیر میں گزر چکا۔ تو فرمایا اللہ اپنے نور کو کام مکمل کرے گا، دنیا تہ و بالا ہو جائے، اسلام مٹے گا نہیں، یہ اللہ کا نور ہے اور باقی رہے گا۔ ایسے خوش قسمت لوگ رہیں گے جو اس پر عمل کرتے رہیں گے، خواہ کافروں کو یہ بات کتنی بھی ناگوار ہو۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، وہ قادر ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالہدا، ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی کام کے کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ ہدایت ہے۔ ایک تو ہدایت اس معنوں میں آئی نا، دین ہدایت ہے، لیکن ہدایت کا لغوی معنی کیا ہے؟ کوئی بھی کام کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ ہدایت کہلاتا ہے۔ اس کام کو آپ غلط طریقے سے بھی شاید کر تو لیں گے، لیکن بڑی مشکلوں کے بعد۔ وہ کسی فارسی شاعر نے کہا تھا کہ ہر چے دانا کند کند ناداں، جو کام دانا کرتا ہے، کرتا نادان بھی وہی ہے۔ ایک بندے نے اگر آٹا بنا کر روٹی بنانی ہے تو عقل مند جس طرح بناتا ہے بناتا، بیوقوف بھی ویسی ہے کہ اسے روٹی کھانی ہے، روٹی ہی بنے گی تو کھائے گا۔ لیک بعد از خرابی ہے بسیار، لیکن بیوقوف بڑے دھکے کھانے کے بعد، بڑی خرابی کے بعد ویسا کرتا۔ عقل مند سیدھا سیدھا روٹی بنا لے گا، بیوقوف کبھی اس کا کوئی صورت و کبھی کوئی صورت، بالآخر آگ پر پکا کر روٹی بنائے گا، لیکن بڑی ذلت و خواری کے بعد۔ تو اسلام پر یہ ایک جملہ زبان زد عام کر دیا گیا ہے کہ جی اسلام پر عمل بڑا اسلام سب سے آسان ہے۔ زندگی کے سارے کاموں میں ہر کام کو شرعی طریقے سے کرنا آسان ہے، غیر شرعی طریقے سے کرنا مشکل ہے، اور یہی کمال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے اپنے عظیم رسول کو ایسا دین دے کر بھیجا جس میں ہر کام کرنے کی ہدا ہے، ہدایت ہے، یعنی صحیح اور آسان طریقہ ہے۔ پوری زندگی کا نصاب ہے پیدا ہونے سے قبر تک،
ذاتی معاملات، خاندانی، قومی، ملکی، ہر معاملے میں تہذیب و ثقافت سے لے کر تعلیم و تربیت، عدالت، سیاست، تمام بیع و شراء، خرید و فروخت، تجارت، تمام امور میں کرنے کا آسان ترین طریقہ دے کر مبعوث فرمایا، اور اس لیے فرمایا کہ باطل ادیان پر، باطل رواجات پر، باطل رسومات پر یہ غالب آ جائے۔ دین کا مقصد ہی یہ ہے کہ باطل کو مٹائے اور حق غالب ہو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کافروں مشرکوں کو، شرک میں مبتلا لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئے کہ ان کے رسومات، ان کے رواجات مٹ رہے ہیں، لیکن دین ایسا ہی کرے گا، کفر کی، شرک کی رسومات کو، طریقوں کو مٹا کر صحیح طریقے، آسان طریقے رائج کرے گا۔ مقدمہ ابن خلدون میں علامہ ابن خلدون نے بڑی ایک عجیب بات اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ دین تو عظیم نعمت ہے، عقیدے میں توحید باری، ایمان بالرسالت، آخرت، یہ بڑی بڑی باتیں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، لباس، حلیہ، عام ثقافت، تہذیب، فرمایا جس قوم کی یہ عمومی ثقافت بھی اپنا لی جائے، آپ حلیہ ویسا بنا لیں، لباس ویسا پہن لیں، رہن سہن ویسا بنا لیں، تو اس کے بڑے بڑے گناہ بھی آدمی کی نظر میں چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور اس کی برائیاں بھلائی لگنے لگتی ہیں، اور پھر بندہ اس کے اتباع پہ چل پڑتا ہے۔ علامہ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ دین کی حفاظت کے لیے اپنی تہذیب کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ حلیہ بھی مسلمانوں جیسا ہو، لباس بھی مسلمانوں جیسا ہو، چہرہ بھی اسلامی ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں دین پر عمل کرے۔ اگر رواجات اور عام چیزیں اپنا لے گا تو پھر بڑے بڑے گناہ بھی اپنا لے گا۔ اور ہمارا آج کا المیہ یہ ہے کہ ہم سر تاپا غیر مسلموں کی اتباع کی طرف جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم سے اسلام پر عمل چھوٹتا جا رہا ہے، عقیدے اسلامی مجروح ہو رہے ہیں، اور غیر اسلامی عقیدے اسلام کے نام پر اپنائے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے، اور اپنے راہ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔